اعزاز سے خطاب فرمائیں بار محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بے شمار اللہم صلی علی محمد برائے تاجیل حجت دورہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہدیہ الصلوات۔ سید الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد و آلہ الاطہار صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الحاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین اعنی ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشغیر وشبر قاسم طوبہ وسقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم ومقصر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر عظمت اہل بیت علیہ السلام کے شایان شان پرخلوص ہدیہ صلوات
سامعین ذی وقار، موالیان حیدر قرار، محبان آل اطہار، دعا ہے خداوند منان بحق فاتح شام بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان ایام عظام قرۂ عرض پر جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء منعقد ہو رہی ہے، پروردگار عالم اسے اپنی عافیت کے حصار میں رکھے۔ یا الہ العالمین بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم سب کو ویسا محب، ویسا عزادار، ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما جیسا شیعہ بروز محشر 14 کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ پروردگار عالم تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ نہیں معلوم، جب اس مقدس بز میں چل کر یہ موالیان حیدر قرار آئے تو کون دنیا کی کون سی الجھن پریشانی اپنے ساتھ لے کر آیا، جب اس عزت والے دربار سے واپس لوٹیں تو میرے اللہ ان کی دنیاوی پریشانیاں دور فرما دے۔ تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا بامعرفت حج و زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں میرے اللہ ہماری ہر سانس تیری اطاعت میں گزرتی رہے، ہمارا عمل ایسا ہو جائے کہ حجت دورہ ہمیں اپنے نوکر کی حیثیت سے قبول کر لے۔ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے پرخلوص ہدیہ صلوات۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر قرار، محبان آل اطہار، پروردگار عالم کا احسان کہ ایک مرتبہ پھر سے صف عزا پر ہم اور آپ عاشق حسین ابن علی کی حیثیت سے موجود ہیں، اور وہ سلسلہ گفتگو جو کل شب میں شروع کیا آج دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا بعنوان تبلیغ ولایت بزبان رسالت۔ سلسلہ گفتگو جہاں پہ رکا تھا اسی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے جو پیغمبر کو اللہ نے معجزات عطا کیے، صاحب دمعۃ الثاقبہ نے بھی اس کو لکھا کہ 4444 کے قریب میرے اللہ نے نبی کو معجزات عطا کیے، 4444 کے قریب معجزات عطا کیے، اور مودت کی حد کر دی ایک لکھنے والے نے، انہوں نے کہا 4444 معجزات لا شک فی پیغمبر کو عطا ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے میرے نبی کے معجزات فقط اس عدد میں محصور نہیں ہیں، میرے نبی کے معجزات فقط 4444 نہیں ہیں، بلکہ میرا نبی تو وہ ہے جس کی تمام عمر معجزہ ہی معجزہ ہے، یعنی جس کی زندگی ساری کی ساری معجزہ ہے۔ ان معجزات میں سے 2 بڑے معجزے اللہ نے عطا کیے، ایک قرآن، ایک علی حیدر کرار، اور جملہ کہیں معجزہ اور صاحب معجزہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک صاحب معجزہ جس کا معجزہ ہوتا ہے، ایک معجزہ خود جو وہ شے ہوتی ہے، تعریف معجزہ بھی کل ہو گئی تھی، صاحب معجزہ ہو تو معجزہ باقی رہتا ہے، اگر بالفرض صاحب معجزہ باقی نہ رہے تو معجزہ باقی رہے گا۔ پتہ چلا قرآن کا وجود محمد کی وجہ سے ہے، آباد رہیے، اگر رسول نہ ہو تو قرآن باقی نہ رہے، کیوں؟ صاحب معجزہ جب نہیں رہا تو پھر معجزہ بھی تو جاتا رہے گا۔ اچھا، اب قرآن کی تکریم آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ قرآن کو کس وجہ سے مان رہے ہیں؟ کہ رسول نے منوایا ہے، رسول کا معجزہ ہے۔ اچھا، قرآن کو تو امت مسلمہ کے تمام علماء، تمام امت مسلمہ اس لیے مانتی ہے کہ قرآن رسول کا معجزہ ہے۔ پتہ چلا قرآن جب رسول کا معجزہ ہے تو رسول کی وجہ سے قرآن کو مانتے ہو۔ بابا یہی تو بتانا ہے، کیا نبی نے فقط قرآن چھوڑا تھا؟ بلکہ نبی نے تو فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جس رسول کی وجہ سے قرآن کو مانتے ہو، اس رسول کی وجہ سے آل محمد کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے آنے والوں کو دشواری ہو رہی ہے، آگے آ جائیں، بسم اللہ۔ اللہم صلی اللہ، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو مان رہے ہیں رسول کی وجہ سے،
تو آل محمد کو کیوں نہیں مان رہے؟ جبکہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہا میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عربی میں جمع دو کے لیے نہیں آتی، اردو میں دو کے لیے بھی جمع کا صیغہ آ جاتا ہے، عربی میں جمع کے لیے کم از کم 3 فرد ہونے چاہیے، 3 یا اس سے زیادہ۔ اردو میں جمع کے لیے 2 بھی چل جاتے ہیں، عربی میں ایک واحد ہوتا ہے جو واحد کے لیے، جمع کم از کم 3 یا اس سے زیادہ کے لیے، زیادہ پھر جتنے بھی ہوں۔ 2 کے لیے عربی میں تثنیہ آتا ہے، 2 کے لیے عربی میں تثنیہ آتا ہے، اور تثنیہ یعنی کیسے 2؟ لفظ بدل دوں، ایسے 2 کہ جو ایک جیسے ہوں، جن میں کوئی بھی کمی، کوئی بھی شائبہ، کوئی بھی کجی، کوئی بھی ذرہ برابر بھی تفاوت نہ پایا جاتا ہو، وہ تثنیہ کے لیے آتا ہے۔ اور تثنیہ کے اوزان منزل تمہید میں بتا دیں، بحرین تثنیہ کا وزن ہے، مرج البحرین، شمسین تثنیہ کا وزن ہے، قمرین تثنیہ کا وزن ہے، نورین تثنیہ کا وزن ہے، حسنین تثنیہ کا وزن ہے۔ تو اب کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرے آل محمد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر کتاب کو رسول کی وجہ سے مان رہے ہو تو پھر آل محمد کو بھی رسول کی وجہ سے مانو۔ اور یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، آل پاکستان اس بات کا گواہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، ممبر پہ برسر ممبر ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا، میں آل پاکستان اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، لیکن تفکر تو میرا حق بنتا ہے نا۔ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، میں نے کہا بھائی کہ رسول نے قرآن چھوڑا اور آل محمد چھوڑے، ہاں آپ کے مسکراتے چہرے، آپ کی آنکھوں کی داد مجھے مل رہی ہے۔ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا، ہم بھی مانتے ہیں، یہ جملہ مناسب نہیں ہے آل محمد کے لیے۔ میں اس کی پریکٹیکل مثال دے دیتا ہوں، خداوند متعال سلامت رکھے، یہ برادر ذیوقار چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور جامعۃ الکوثر کا ہمارا فخر ہے، حافظ مبین صاحب یہ یہاں بیٹھے ہوئے، اپنے ہمارے چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتے، انہی کی مثال دے دیتا ہوں۔ اچھے لائق طالب علم ہے، خدا صحت و سلامتی دے، پتہ نہیں مجلس پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے تو پڑھوایا کریں، ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر بھی پکڑ لیا کریں انہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں آ گیا، یہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹائم پہلے کم تھا، میں نے ان سے کہا آپ نے مجلس پڑھنی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اگر میں آ جاؤں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، میں ان سے دیکھ کے کہوں آپ نے بھی پڑھنا ہے، تو سارے کا سارا مجمع انہیں دیکھے گا کہ ان کی توہین مولانا نے کر دی کہ حافظ قرآن تھے، اپنے ہی مدرسے کے طالب علم تھے، اپنے ہی جونیئر تھے، انہی کی توہین کر دی اور کہا آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں بھی نہیں چلتا، جہاں تعظیم ہو وہاں بھی نہیں آتا۔ تو جملہ امت مسلمہ بدل لے کہ ہم بھی مانتے ہیں، بڑا احسان کرتے ہو کیا آل محمد پہ؟ نہیں، جملہ بدلیے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ جملہ درست نہیں، بلکہ کہا جائے ہم پہ ماننا بھی واجب ہے۔ ہم بھی، یہاں بھی نہیں چلتی بابا، ہم پہ ماننا بھی واجب ہے۔ یہی تو امام شافعی نے کہا تھا، یا برادران کے نزدیک بڑا معتبر نام، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن یکفیکم من عظیم القدر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ قربان جاؤں شافعی کے انصاف پہ، فرمایا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن، اے آل محمد آپ کی مودت کو، آپ کی ولایت کو، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ یکفیکم من عظیم القدر، آپ کی قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، شافعی نے کہا آل محمد آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر کوئی نماز میں بھی آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ اس کی نماز اس کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ حبکم فرض من اللہ فی القرآن،
تو فرض قرار دی ان کی محبت قرآن کے اندر. اب ان کو ماننا ہے تو رسول کی وجہ سے. ہاں، اور ہم جس کو بھی مانتے ہیں، زمانہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ علی والے ہیں، لا شک فی، اس سے بڑا ٹائٹل کوئی نہیں، ہاں اس سے بڑی پہچان کوئی نہیں کہ ہم علی والے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر ہم علی والے تو ہیں، لیکن علی والے کس وجہ سے ہیں؟ جس وجہ سے ہیں، سلامت رہیے، ہم علی والے بھی ہیں اور ہم نبی والے بھی ہیں. اور بنیادی طور پر ہم نبی والے ہیں جبھی تو علی والے ہیں. اور اس سے بھی آگے منزل بڑھا دوں، بنیادی طور پر ہم اللہ والے ہیں جبھی تو نبی اور علی والے ہیں. ہاں، ہم ہیں اللہ والے بھائی، اللہ کی وجہ سے ہم رسول والے ہیں، رسول کی وجہ سے ہم علی والے ہیں. یہ ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں. رسول جن کا تعارف کروا کے گئے، ہم انہی کا تذکرہ کرتے ہیں. جن کی بات رسول نے نہیں کی، ہم نے کبھی ان کا تذکرہ نہیں کیا. جن کا تذکرہ رسول نے کیا، ہماری باتوں میں وہی پائے جاتے ہیں. تو اب رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب تثنیہ کا صیغہ لگایا، رسول کی وجہ سے. اگر قرآن کو مان رہے ہیں تو پھر رسول کی وجہ سے آل محمد کو کیوں نہیں مان رہے؟ وہ قرآن کے جو رسول کا معجزہ ہے، اور کیسا معجزہ ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں. اور اگر قرآن نے اوپن چیلنج دیا نا مختلف مقامات پہ، اس میں سے ایک اوپن چیلنج قرآن کا پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تم چیلنج قرآن نے دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے عبد پہ اتارا. کل حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن کی آیت پڑھی تھی نا کہ انی عبد اللہ ہے، عیسیٰ عبد اللہ ہے. اور محمد کے لیے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، محمد کو بھی عبد قرار دیا. لیکن رسول ویسا عبد ہے جس پر خود عبدیت ناز کرتی ہے. تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ جو ہم نے اپنے رسول پر اتارا ہے نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. کیا لا سکے؟ نہیں لا سکے. معلقات سبا آپ سنتے رہتے ہیں نا، سبا سات کو کہتے ہیں معلقات سبا. معلقات یعنی جن کو لٹکایا گیا تھا. کعبہ کی دیواروں کے اوپر یا دیوار کے اوپر 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے. اور کل جملہ پیش کیا تھا آپ کی زیرک سماعتوں کی نظر کے عرب والے یا اشعار کہنا جانتے تھے یا تلوار کے ساتھ جنگ کرنا جانتے تھے. کعبہ کے اوپر 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے. کوئی ان قصیدوں کا جواب نہیں دیتا تھا. ہاں، ایک میلہ عرب میں لگا کرتا تھا. اس میلے میں جس کا قصیدہ بہترین ہوتا اسے وہاں پر کعبہ پر معلق کر دیا جاتا تھا. اور یہ 7 ان کے ٹاپ کے قصیدے تھے، جس میں سے سب سے بڑا قصیدہ امرؤ القیس کا تھا، بہترین قصیدہ جو 1000 بیوت پر مشتمل تھا. کوئی ان کا 1000 بیوت یعنی 1000 اشعار اور 7 کے 7 قصیدے. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو بآسانی آپ کو مل جائے گا. معلقات سب پڑھ تو یقیناً سارے نہیں پائیں گے اور شاید ذوق بھی نہ ہو، لیکن اتنا دیکھیے گا کتنے طولانی تھے وہ 7 قصیدے. اب اتنے طولانی تھے اور ان کے جواب میں سورہ کوثر کو جب پیش کیا گیا تو وہ 7 کے 7 قصیدے اتار لیے گئے 3 آیتوں کے بدلے میں. انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. انہوں نے قصیدے اتار لیے. کیوں اتارے تھے؟ ویسے ہی اتار لیے تھے؟ نہیں، پرکھا تھا انہوں نے دیکھا ہم بھی کلام کہتے ہیں، یہ بھی کلام ہے. پھر وہ ادبیات کی بحث ہے. جملہ کبھی خبریہ ہوتا ہے، کبھی انشائیہ ہوتا ہے. اس کے اندر جملہ اگر خبریہ ہو تو انشائیہ نہیں ہوتا، انشائیہ ہو تو خبریہ نہیں ہوتا. یہ حوزے کی بحث ہے. اس کے اندر جملہ خبریہ بھی پایا جاتا ہے، جملہ انشائیہ بھی پایا جاتا ہے. اگلی منزل کہ جملہ یا تو اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے. اس کے اندر جملہ اسمیہ بھی پایا جاتا ہے، جملہ فعلیہ بھی پایا جاتا ہے. ضمیر کبھی بارز ہوتی ہے، کبھی مستتر ہوتی ہے. اس میں مستتر بھی ہے، اس میں بارز ہے.
ہے، آپ کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں، میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے پورا تجزیہ اور تحلیل کیا تھا، اسی لیے عاجز آ گئے تھے، اور اس انداز سے بھی تجزیہ کیا کہ انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اگر تکرار کو نکال دیا جائے تو ہر آیت میں حروف کی تعداد بنتی ہے 10۔ حافظ صاحب مجمع آپ کا چپ کرے، داد میں نے آپ سے لے لینی ہے۔ ہر آیت میں حروف کی تعداد تکرار کے بغیر 10 بنتی ہے۔ 3 آیتیں تھی، حروف کی تعداد 10، دوسرے میں 10، تیسرے میں 10۔ پہلی آیت ختم ہو رہی تھی را پہ، انا آتینک الکوثر را، دوسری فصلی لربک وانحر را پہ ختم ہو رہی تھی، تیسری ان شانیک هو الابتر را پہ ختم ہو رہی تھی۔ ہر آیت میں تکرار کے بغیر حروف کی تعداد 10 تھی، اور جب دیکھا انہوں نے تو حیران رہ گئے۔ ہر آیت میں تکرار کے بغیر حروف کی تعداد 10 ہے، ہر آیت را پہ ختم ہو رہی ہے، اور را کا حروف تہجی میں 10واں مقام ہے۔ حیران تھے یا علی، پریشان تھے کہ یہ کیا ہے۔ اور جب کسی کہنے والے نے کہا کہ دو جواب اس کا، تو جواب نہیں دے پائے، اور جب کسی مہربان سے پوچھا گیا کہ تو نے اس کا جواب دیا ہے، تو اس نے کہا جواب تو میں نہیں دے سکا، لیکن اتنا جملہ میں کہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر ھذا لیس من کلام البشر۔ جواب تو تب لاؤ جب بندے کا کلام ہو، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ انا آتینک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عطا کی۔ اچھا، ایک سورت کا مقابلہ نہیں کر سکے، میں جملہ کہہ دوں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اور یہ معیت دائمی ہے۔ معیت دائمی وہ ہوتی ہے جو کبھی جدا نہیں ہوتی۔ معیت دائمی یعنی جب تک دونوں چیزیں ساتھ رہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی۔ کہا علی مع القرآن، روایت آپ نے سن رکھی سینکڑوں ہزاروں مرتبہ، لیکن میں ایک نئی جہت پیش کروں گا، بزرگوں سے دعا اور جوانوں سے تائید چاہوں گا۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ آج کون ایسا ہے ولا والا جسے نام علی اچھا نہیں لگتا؟ اگر خدا نخواستہ اچھا نہ لگے تو ولا والا نہیں ہوگا۔ بھائی علی کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے، علی کا نام لبوں پہ سجایا جاتا ہے، اور شرمندگی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ شرمندہ تو وہ ہو جس کے پیر نے اسے شرمندہ کروایا ہو، شرمندگی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، جب نام علی زبان پہ لاتے ہیں تسکین ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ خوشی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ یہ علی کے نام کے نعرے لگا کے خوشی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ لب مسکرا اٹھتے ہیں یا نہیں مسکرا اٹھتے؟ لیکن ایک تفکر تو کیجئے، جب نام علی لبوں پہ آتا ہو تو جو ناطق قرآن کا ماننے والا ہو اس کے لبوں پہ صامت قرآن کی تلاوت بھی آنی چاہیے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب ناطق قرآن کا، کیونکہ علی مع القرآن ہماری بات تو نہیں ہے نا، ہماری ہو تو دیوار پہ دے ماریے، لیکن جب رسول کی ہو کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو پھر اس کا ورد زبان یا علی مدد کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے۔ جہاں اس کا انس ہو علی کے نعروں سے، وہاں مانوسیت قرآن کی تلاوت سے بھی ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں گیا نوابہ والا کا مجمع، یہی ہے تو صلوات پڑھ کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔
جی ہاں سلمکم اللہ جمیعا. ہمارے انداز تکلم سے آپ بخوبی آشنا. بزرگوں کے واسطے یہ بات نہیں تھی, جوانوں کے واسطے پیغام تھا. نام علی کو بھی نہ چھوڑیے گا, تلاوت قرآن کو بھی نہ چھوڑیے گا. علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. جب علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, اور قرآن کے متعلق اوپن چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سارے مل بھی جاؤ, جو اپنے ساتھ کے رکھے ہوئے ہیں ان کو لے بھی آؤ, ایک صورت بھی نہیں بنا کے لا سکتے جب صامت قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت بنا کے نہیں لا سکتے. اور پورا علی تو دور کی بات ہے, علی جیسی ایک صفت بھی کسی دوسرے میں نہیں دکھا سکتے. نہ جود دکھا سکتے ہو, نہ سخاوت دکھا سکتے ہو, نہ علم دکھا سکتے ہو, نہ حلم دکھا سکتے ہو, نہ کرامت دکھا سکتے ہو. کچھ بھی نہیں دکھا سکتے کسی اور میں. کیوں؟ علی ہے ناطق قرآن, علی اپنی مثال آپ ہے. تو اب عزیزان ذیوقار اس کا جواب نہ لا سکے. قرآن رسول کا بات آگے بڑھاتا چلا جاؤں. سورہ کوثر کا جواب وہ نہ لا سکے. اور کوثر کا جواب کیسے لاتے؟ اس لیے کہ بطول کہتے ہی اسے ہیں جو لاجواب ہو, سیدہ کہتے ہی اسے ہیں جو لاجواب ہو. اب قرآن کا جواب نہ لا سکے, کسی سورہ کا جواب نہ لا سکے, کسی آیت کا جواب نہ لا سکے. جب قرآن کی کسی آیت کا جواب نہیں, کسی سورہ کا جواب نہیں, علی کا جواب کیسے ہے؟ علی کسی کے جیسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ کسی بھی شے کے چار وجود ہوا کرتے ہیں. کسی بھی شے کے چار وجود ہوا کرتے ہیں. وجود قطبی, وجود ذہنی, وجود ملفوظی اور وجود حقیقی. وجود قطبی, پانی کی مثال لے لیتے ہیں. یہ گلاس میں پڑا ہوا پانی, مجھے پیاس لگی ہو اور میں نے پینا ہو پانی. قلم اٹھاؤں, ورق اٹھاؤں, اس پہ لکھ دوں پانی. پانی لکھوں, آب لکھوں, ماں لکھوں, واٹر لکھوں, کچھ بھی لکھوں, کسی بھی زبان میں لکھوں, پیاس بجھ جائے گی. یہ جو کتابی صورت میں نے لکھا, کتابی یعنی قط کرنا, اسی سے ہے نا کتاب کو کتاب اسی لیے کہا جاتا ہے جسے قطب کیا جاتا ہے, کتبہ یکتب. یہ جو میں نے لکھا, تحریر کیا, یہ وجود قطبی ہے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ کتابت اسی سے ہے. اچھا, پانی کا وجود ذہنی, جو ذہن میں آئے. مجھے لگی ہو پیاس, ذہن میں امیجن کرتا رہوں پانی, گلاس میں پڑا ہوا پانی, بوٹل میں پڑا ہوا پانی, نہر کا پانی. ہلتے سر جواب دے رہے ہیں کہ پیاس نہیں بجھے گی. یہ پانی کا وجود وجود ذہنی ہے. وجود قطبی بھی ہو گیا, وجود ذہنی بھی ہو گیا. ایک وجود ہے وجود ملفوظی, لفظ سے ہی نکلا وجود ملفوظی, جسے بولا جاتا ہے, جسے ادا کیا جاتا ہے. پانی کا وجود ملفوظی کہ یہ جو میرے لب ہلے اور میں نے کہا پانی, یہ وجود ملفوظی ہے, یعنی جو لفظوں میں ادا کیا. اگر میں وجود ملفوظی کو ادا کروں, میری پیاس بجھ جائے گی. نہ قطبی سے بجھی, نہ ذہنی سے بجھی, نہ ملفوظی سے بجھی. بجھے گی کیسے؟ جب گلاس اٹھاؤں گا اور پانی کو پی لوں گا. یہ جو گلاس کے اندر پانی ہے, جسے ہاتھ لگاؤں تو تر ہو جائے گا ہاتھ میرا, جسے پیوں تو پیا جائے گا, یہ پانی کا وجود حقیقی ہے. یہ پانی کا وجود حقیقی ہے. اب اس جملے کو جتنا کھولنا چاہیں گھر جا کے آپ کھول سکتے ہیں. ایک ایک وجود ہر شے کا, پنکھا ہو, علم مبارک کی شبی ہو, ممبر ہو, مائک ہو, ٹیبل ہو, گلاس ہو, گھڑی ہو, کچھ بھی ہو, اس کے چار وجود ہیں. لیکن ان میں سے جو کارآمد وجود ہے وہ ایک ہے, وہ وجود حقیقی ہے. دو وجود تو ملفوظی اور مکتوبی تو اعتباری ہیں جنہیں بنایا گیا. پانی کا نام پانی رکھا گیا. گرامر فضائی ایسے ہوتی ہے نا, جس شے کی ضرورت ہو اس کے لیے کوئی نام رکھ دیا جائے تو وہ اسے وضع کر دیا جاتا ہے. عزیزان ذیوقار, اب پانی کا وجود لفظی وجود,
پانی کا وجود کتبی وجود، پانی کا وجود ذہنی وجود، کرامت کون سا وجود ہے؟ حقیقی وجود۔ ہر شے کا ایسے نہ کرو۔ عزیزان ذی وقار ساؤنڈ والے سے مخاطب تھا، خدا بھلا کرے ان کا کچھ بہتر کر دے کہ علی وہ ہستی ہے جس کے چاروں وجود کارآمد ہے۔ آپ نے ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے امتحان لینا ہے تو میں گلے کے ذریعے امتحان دے دیتا ہوں، جس کے چاروں وجود کارآمد ہے۔ اگر علی کا وجود ذہنی لو، علی کے فضائل کو سوچو گے تو بھی اللہ عبادت میں شمار کرے گا۔ اگر علی کا وجود لفظی لو کہ علی کے فضائل پڑھو گے تو بھی اللہ عبادت میں شمار کرے گا۔ اگر علی کا وجود قطبی لو، علی کے فضائل لکھو گے تو بھی اللہ عبادت میں شمار کرے گا۔ اور اگر علی کا وجود حقیقی لو تو النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ یا علی، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ واحد ذات علی کی ہے جس کے چاروں وجود کارآمد ہیں کہ اگر کوئی فضائل علی لکھے، یہ جو علماء نے فضائل علی تحریر کیے، یہ جو کتابی شکل میں آج ہمارے پاس آ رہے ہیں، ایک ایک سطر کے بدلے، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ ثواب عطا کر رہا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے۔ اگر کوئی فضائل علی پڑھے اللہ اسے بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی فضائل علی سنے اللہ اسے بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی علی کا چہرہ دیکھے اللہ اسے بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ چہرہ دیکھنا بھی عبادت عین ممکن ہے۔ کسی ولا والے کے دل میں یہ بات آئے، میں تو 1400 سال پہلے تھا ہی نہیں، علی بادشاہ کو میں نے دیکھا ہی نہیں، تو میں اس عبادت سے محروم رہ گیا یا نہیں رہ گیا؟ نہیں، اس نے پھر بھی محروم نہیں رکھا۔ اس نے پھر بھی محروم نہیں رکھا۔ بالترتیب 3 سے 4 روایتیں ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، عین ممکن ہے کوئی ایسا ہو جس نے سوچا ہو، رسول کی نظر قیامت تک تھی، تبلیغ ولایت بزبان رسالت۔ اب یہ تبلیغ ولایت رسول نے قیامت تک کی اپنی زبان سے، عین ممکن ہے، لفظ بدل دیتا ہوں، کوئی ڈنڈی مار ایسا ہو جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو علی آج ہیں، کل علی نہیں ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام، میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں کہوں گا جب علی موجود نہیں ہے تو چہرہ ہی نہیں دیکھ سکتا تھا، یا رسول اللہ ہوتے تو دیکھ کے عبادت کرتا۔ اگر علی موجود نہیں ہے میں چہرہ دیکھ نہیں سکتا تھا، عبادت کیسے کرتا؟ نبی منکر ولایت کے اس مزاج سے آشنا تھے، کہا جانے تجھے بھی نہیں دوں گا علی کی ولایت سے۔ ایک تو یہ بات ہے اگر علی موجود ہو، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھ عبادت کرتا جا، اور اگر علی موجود نہ ہو چھٹی نہیں ملے گی ولایت علی سے، ذکر علی عبادہ، بیٹھ جا علی کا ذکر کر عبادت کرتا جا۔ عین ممکن ہے۔ پھر وہی تبلیغ ولایت دیکھیے گا، مزاج دیکھیے گا، قیامت تک کا دستور رسول اللہ نے دے دیا۔ اگلی بات کہا عین ممکن ہے کوئی ایسا بھی ہو جو یہ سمجھے علی کا ذکر عبادت ہے نا، حکومت پابندی لگا دے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا یا نہیں ہوتا رہا؟ ماضی میں حکومتوں نے پابندیاں لگائیں، ایسی لگائیں کہ کسی بچے کا نام علی ہوتا تھا تو اسے بھی جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ پتہ اچھا چلیے ایک لحظے کو یہاں روک لیتا ہوں، اگر کسی بچے کا نام علی ہو آج بھی تو کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب یہ شیعوں کا بچہ ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گاڑی کے پیچھے اگر نام علی لکھ دیا جائے تو کہا جاتا ہے یہ شیعوں کی گاڑی ہے۔ اچھا کتاب کے پہلے ورق پر نام علی لکھ دیا جائے تو کہا جاتا ہے یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ قرآن کے خالی ورقے پر پہلے ورق پر بھی اگر نام علی لکھ دیا جائے تو کہا جاتا ہے شیعوں کا قرآن ہے۔ گھر کے دروازے پر نام علی لکھ دیا جائے
تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ شیعوں کا گھر ہے. جس دکان پہ نام علی لکھ دیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ شیعوں کی دکان ہے. جو بھی آئے گا وہ کہے گا یہ شے شیعوں کی ہے. تو میں کتنی مثالیں لے کے آؤں گا. ایک کلی بات کر دیتا ہوں کہ جس بھی شے پر نام علی آ جائے وہ شے شیعوں کی ہو جاتی ہے. تو پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے, دستور آپ نے دیا. اگر کسی بھی شے پہ نام علی آ جائے تو وہ شے شیعوں کی ہو جاتی ہے. تو پہلے دیکھ تو لو کہیں ایسا نہ ہو جنت کے دروازے پہ علی کی تختی. مل کے حیدری حیدری علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہم صلی علی محمد, ایسا نہ ہو کہ جنت کے دروازے پر نام علی کی تختی ہو اور جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. تو جس بھی شے پر نام علی آ جائے اگر وہ شیعوں کی ہو جاتی ہے تو ہر شے جب معیار یہی ہے. تو اب عزیزان ذوالفقار ذکر و علی عبادہ, ہاں میں نے جہاں سے بات کی کہ نام علی پر بھی پابندی تھی, نام علی بھی نہیں رکھا جاتا تھا. عین ممکن ہے, پہلی روایت النظر الی وجہ علی کی عبادہ, عین ممکن ہے کسی نے سوچا علی آج ہیں کل نہ رہیں گے مجھے چھٹی مل جائے گی, کہا جانے تجھے بھی نہیں دوں گا. علی موجود نہ ہو ذکر و علی عبادہ, بیٹھ جا علی کا ذکر کر اللہ عبادت میں شمار کرے گا. عین ممکن ہے کوئی بہانہ باز ایسا بھی ہو کہ اگر ذکر عبادت ہے حکومتیں پابندی لگا دیں, میں کہوں گا میں تو ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن حکومتوں نے پابندی لگا دی لہٰذا میں کیا کر سکتا تھا, کہا جانے تجھے بھی نہیں دوں گا. حب علی عبادہ, علی کی محبت دل میں رکھ وہ بھی عبادت ہوگی. عین ممکن ہے کوئی بہانہ باز ایسا بھی ہو جس نے کہا ہو دل میں جھانک کے کون دیکھتا ہے, میں اوپر سے محبت اور مودت کا دم بھروں گا, ظاہری طور پہ خدا نخواستہ بغض رکھوں گا. نبی ولایت کے منکر کے اس مزاج سے بھی واقف تھے, کہا علی موجود ہو علی کا چہرہ دیکھو عبادت کرو, علی موجود نہ ہو علی کا ذکر کرو عبادت کرو, اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے. اگر حکومتیں پابندی لگا دے علی کی محبت دل میں رکھ وہ بھی عبادت ہوگی. اور اگر کوئی ایسا ہو جس نے سوچا ہو دل میں جھانک کے کون دیکھے گا, نبی نے اس کے متعلق بھی فرما دیا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق, تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا, بغض وہی رکھے گا جو منافق. علی دل میں محبت اگر رکھ لی تو مومن قرار پاؤ گے, اور خدا نہ خواستہ نہ رکھی تو ہمارے سینے چھلنی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ملک پاکستان کا امن برباد کرنے سے کچھ کسی کو حاصل نہیں ہوگا. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, ہم تو خود بیٹھ کے علی علی کرتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کسی کو علی سے بغض رکھنا ہے تو شوق سے رکھے, شوق سے رکھے ہماری بلا سے. اگر اتنا حوصلہ ہے تو رکھ لے علی سے بغض, اس لیے کہ پہنے وہ جسے بھی پہننے کا مت الجھا کیجئے ان سے کہ جو علی سے بغض و عداوت رکھتے ہیں, انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ, اس لیے کہ پہنے وہ جسے بھی پہننے کا شوق ہے, مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے. مل کے علی حق. مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے. وہ شخص چلتی پھرتی لعنت ہے جو علی سے بغض اور عداوت رکھتا ہے.
اور علی سے بغض کا نتیجہ تھا کہ حسین سے مدینہ چھڑوا لیا گیا. چھوڑا نہیں مولا نے مدینہ، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا تھا. عزادارو، ہم پنجاب والوں کی ایک رسم ہے اور خوب رسم ہے، نبھاتے رہیے گا. بہت سے لوگ آپ میں سے شاید ایسے ہوں جو اپنے اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہوں، یا بہت سے لوگ ایسے ہوں جو کسی قریب کے قصبے، کسی دیہات، کسی اور آبادی سے آئے ہوں، اس شہر میں مقیم ہوں. لیکن جب بھی محرم آتا ہے ہر عزادار کی خواہش ہوتی ہے مائیں بہنیں بیٹیاں ساتھ لے اپنے آبائی وطن چلا جائے، جہاں اس کے اجداد کی قبریں ہیں، جہاں اس کے اجداد نے عزاداری کی بنیاد رکھی. تو اگر جس کا وطن ہے اس کے لیے جملہ کہوں، وطن پہ بیٹھ کے بے وطن کو رونے والوں. یہ کیوں ہے محبت؟ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ہمیں وطن سے اتنی محبت ہوتی ہے، اور وطن ہو مدینہ، رہنے والا ہو حسین ابن علی، نانا رسول کی قبر ہو، ماں بطول کی قبر ہو، بھیا حسن کی قبر ہو. اللہ جانے کتنی محبت حسین کو ہوگی. عزادارو، حسین کو مجبور کیا گیا، حسین نے وہی مدینہ چھوڑ دیا. جب چھوڑنے لگے ہیں مدینہ تو ادب سکھانے والے ہیں نا، ایک ایک مزار پہ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں. کبھی نانا کے مزار پہ جاتے ہیں، کبھی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں. نانا کے مزار پہ گئے اور جا کے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے نانا حسین کا سلام قبول کیجئے. اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میرے اللہ ھذا قبر، میرے اللہ یہ جو قبر ہے نا یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. کہا نانا، جس حسین کو امانت کے طور پر اس امت میں چھوڑ کے گئے تھے نا، امت اسی حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دے رہی. میر انیس نے یہی منظر کشی کی کہ جو حسین نانا سے باتیں کر رہے تھے اسی کا زبان حال میر انیس علیہ رحمہ نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ حسین گویا نانا سے کہہ رہے تھے کہ جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی سجائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا. نانا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عزادارو، آج ہر محب کی خواہش ہے یا نہیں ہے کہ رسول کے پاس کہیں دفن ہو جائے. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ایک جملہ اذان کے بعد جو دعا مانگتا ہے اس میں یہ بھی ہے نا کہ وَاجْعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقرم و قرارا. میرے اللہ میری حسرت یہی ہے کہ میری قبر نبی کے قریب ہو. ہر امتی کی حسرت ہے 1400 سال بعد کہ رسول کے قریب ہماری قبر ہو. اللہ جانے حسین کی کتنی حسرت ہوگی، اللہ جانے حسن کی کتنی حسرت ہوگی. لیکن آپ کا ماتم اس بات کی تائید ہے، حسرتیں پوری نہیں ہوئی. حسن کی حسرت پہ تیر برسائے گئے، حسین کی حسرت پہ گھوڑے دوڑائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین کی حسرت پہ گھوڑے دوڑائے گئے. نانا کو الوداع کیا، اس بھائی کی قبر پہ آیا جسے امت نے زہر دیا تھا، جس کے جنازے میں تیر مارے تھے. بھائی کو الوداع کیا. حسین اب آئے ہیں ماں کی قبر پہ جس کی پسلیاں امت نے توڑ دی تھی. عزادار و تاریخ کے جملے جب نانا کے مزار پہ گئے بلا تشبیہ حسین تھم تھم کے قدم رکھ
رکھ رہے تھے، حسین عزت کا پہاڑ بن کے چل رہے تھے، لیکن جب نانا کے بعد ماں کے مزار پہ آئے نا، حسین ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس، اجرکم اللہ، جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے پاس آتا ہے۔ حسین نے نانا کے پاس بھی جا کے سلام کیا تھا، ماں کے پاس آ کے بھی سلام کیا، لیکن ماں کے پاس جب آئے سلام ایک کیا تھا، جواب دین آئے تھے۔ اب جن کی مائیں مرحوم ہیں اللہ درجات بلند کرے، جن کی موجود ہیں اللہ خدمت کی توفیق دے۔ اولاد ایک مرتبہ ماں کو کہے نا ماں، ماں چار چار بار مڑ کے کہتی ہے جیو میرا لال، جیو میرا شہزادہ، تجھے زمانے کی ہوا نہ لگے۔ عزادارو یہ ہماری ماؤں کی محبت ہے، ماں بطول جیسی، بیٹا حسین جیسا۔ حسین نے سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں، ماں حسین کا سلام قبول کیجئے۔ عزادارو ایک نہیں تین جواب قبر سے آئے۔ پہلا جواب آیا علیکہ السلام یا غریب الام، او ماں کے پردیسی حسین، تیری ماں کا بھی سلام۔ دوسرا جواب آیا علیکہ السلام یا عطشان الام، او ماں کے پیاسے حسین، ماں کا بھی سلام۔ تیسرا جواب اس سے بڑی غربت والا ہے، کہا او میرا گھوڑے کی سمو تلے کچلا جانے والا حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماں کا بھی سلام ہو۔ عزادارو ماں کی قبر پہ جو باتیں کی اسی کی منظر کشی میر انیس نے پھر کی، زبان حال اسی انداز میں بیان کیا کہ گویا حسین کہہ رہے تھے تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے آؤ، ماں زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھ لینا حسین کے ساتھ جا کے۔ عزادارو قبور کو الوداع کیا، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سنان کوفی روایت کرتا ہے، یہ کوفے کا رہنے والا تھا، کہتا ہے میں مدینے میں آیا، میں نے دیکھا مدینے والے پریشان ہیں، میں نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا مدینے کی رونق، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا محلہ بنو ہاشم میں جاتا ہوں، وہاں جا کر میں حسین کی تیاری کے مناظر دیکھوں گا۔ عزادارو یہ محلہ بنو ہاشم میں آ گیا، ایک ایک ناکہ آتا تھا، سامان سفر رکھا جاتا تھا۔ اب عباس آگے بڑھے، علی کے بیٹے عباس علیہ السلام نے کہا مدینے والو اب تم دور چلے جاؤ، اب علی کی بیٹیوں کے سوار ہونے کا وقت آ گیا، اب علی کی بیٹیاں سوار ہوگی۔ عزادارو عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے میں دور آ گیا اور بہت دور آ کے یہ منظر دیکھنے لگا، بلا تشبیہ منظر کیا تھا، ایک ایک ناکہ بیت الشرف کے دروازے پہ آتا تھا، ایک ایک بی بی سوار ہوتی تھی، کبھی حسن کے 13 سالہ یتیم نے ماں کو سوار کرایا، کبھی کوئی اور مستور سوار ہوئی۔ اب عزادارو ایک منظر ایسا بنا، ایک بی بی کا قدم باہر آیا، حسین تعظیماً اٹھ گئے، عباس آگے بڑھے، اونو محمد آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، کوئی پردہ محمل درست کر رہا ہے، کوئی نالین سنبھال رہا ہے۔ عباس نے زانو خم کیے اور کہا سہارا لے کے سوار ہو جائیے۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا یہ کون مستور ہے جس کی اتنی تعظیم کی جا رہی؟ جواب آیا علی کی بیٹی ہے، میں کہوں گا دعا مانگا کرو اور بادشاہ کبھی اجڑ نہ جائے، سادات کی بستی کبھی نہ اجڑتی۔ آج بستہ مدینہ تھا، کوئی 18 بھائی تھے، اس شان سے چلی، لیکن جب آئی نہ 11 محرم اور کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی اور کہتی تھی ایک آسے
حسین، اے محمد، علی اکبر، عباس، زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ بیمار سجاد آگے بڑھا اور کہا پھوپھی اماں میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیے۔ اب علی کی بیٹی سوار ہوئی اور عزاداروں اونٹوں نے اپنی بولی میں کچھ کہنا شروع کیا۔ سجاد سے پوچھا بتا تو وقت کا امام ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ کہہ رہے ہیں تم پہ رسول زادیہ سوار اور تم پہ بطول کی بیٹیاں سوار۔ دیکھو تیز نہ چلنا، میں کہوں گا پہچان لیا تو جانوروں نے پہچان لیا، اور نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے، اور کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی شرابی کا دربار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم زینب، ماتم حسین۔ Thank you.